بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان 5 چیزوں کا بیان چل رہا ہے جن کی وجہ سے کلام کے معنی حقیقی کو ترک کر دیا جاتا ہے۔ ان میں پہلی چیز تھی دلالت عرف، یعنی عرف کی دلالت کی وجہ سے بھی کلام کے معنی حقیقی متروک ہو جاتے ہیں۔ اس کا تفصیلی بیان مثالوں کے ساتھ پچھلے درس میں گزر گیا۔ اب یہاں سے دوسری چیز بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں وَثَانِي قَدْ تُتْرَكُ الْحَقِيقَةُ بِدَلَالَةٍ فِي نَفْسِ الْكَلَامِ، کہ کبھی کلام کی حقیقت کو ترک کر دیا جاتا ہے اس دلالت کی وجہ سے جو خود کلام کی ذات کے اندر پائی جاتی ہے۔ یعنی جو کلام ہے اس کا ظاہر معنی تو کچھ ہے، معنی حقیقی تو اس کا کچھ ہونا چاہیے، مگر اس کے اندر کوئی ایسا لفظ موجود ہے جو بتا رہا ہے کہ یہاں کلام کا معنی حقیقی مراد نہیں ہے۔ ایسے کلام کے بارے میں کہا جائے گا کہ یہاں کلام کے معنی حقیقی کو ترک کیا گیا ہے نفس کلام کی دلالت کی وجہ سے، کہ خود کلام کے اندر ایسی چیز موجود ہے جو بتا رہی ہے کہ کلام کا معنی حقیقی یہاں مراد نہیں ہے۔ اس کی مثال دیکھیے، اس کی مثال یہ ہے کہ مثلا کسی شخص نے جس کے بہت سارے طرح طرح کے غلام تھے، مکاتب بھی تھے، مدبر بھی تھے، مطلقاً غلام بھی تھے، طرح طرح کے اس کے غلام تھے۔ اس نے یہ کہا کلو مملوک لی فہو حر، کہ میرا ہر ایک مملوک آزاد ہے، میرا ہر ایک مملوک آزاد ہے، یہ اس نے کہا۔ تو فرماتے ہیں کہ اس کے اس کلام سے اس کے غلاموں میں جو مکاتب غلام ہیں وہ آزاد نہیں ہوں گے۔ اسی طرح وہ غلام بھی آزاد نہیں ہوگا جس کا آدھا حصہ یہ پہلے آزاد کر چکا ہے، آدھے حصے کا مالک کا آدھا پہلے آزاد کر چکا ہے۔ ایسا غلام اگر اس کے پاس ہے تو وہ بھی غلام اس کے اس کلام سے آزاد نہیں ہوگا۔ ہاں اگر یہ ان کے دخول کی نیت کر لے کلام کرتے وقت، کلو عبد لی فہو حر کہتے وقت مکاتب اور معتوق الباز جس کا بات پہلے آزاد کر چکا ہے اس کے بھی دخول اور شمول کی نیت کر کے اس نے یہ کلام بولا ہو تو البتہ اس کے جتنے بھی غلام ہیں وہ سب آزاد ہو جائیں گے۔ لیکن اگر ایسی کوئی نیت تھی نہیں تھی اور مطلقاً بولا ہے تو مکاتب اور معتوق الباز وہ اس کلام سے آزاد نہیں ہوں گے۔ ٹھیک ہے، اب کیوں نہیں ہوں گے بیٹا؟ یہ سمجھنے سے پہلے یہ سمجھو کہ مکاتب غلام کس کو کہتے ہیں۔ مکاتب اس غلام کو کہتے ہیں جس سے مولا نے عقد کتابت کیا ہو، یعنی اس سے کہا ہو کہ مجھے اتنی رقم تو کما کر دے دے، کما کے دے دے گا تو اس کے بعد تو آزاد ہے، اور غلام نے یہ بات قبول کر لی ہو کہ ٹھیک ہے میں اتنی رقم کما کر آپ کو دوں گا۔ یہ جو عقد ہوتا ہے اس کو عقد کتابت کہتے ہیں، اور جو غلام اپنے آقا اپنے غلام سے اس طرح کا عقد کر لے وہ غلام مکاتب کہلاتا ہے۔ مکاتب کا حکم یہ ہے کہ اگر وہ اتنی رقم کما کر دے دے جتنی پر عقد ہوا ہے تو وہ رقم کما کر دیتے ہی وہ خود بخود آزاد ہو جائے گا، اور اگر اتنی رقم کما کر نہ دے سکے، عجز ظاہر کر دے، تو پھر عقد کتابت ختم ہو جائے گا اور وہ سابق دستور کے مطابق پہلے کی طرح غلام ہو جائے گا۔ آگے سمجھ میں؟ اگر مرد ہو تو مرد غلام ہو تو اس کو مکاتب کہتے ہیں، اور باندی ہو تو اس کو مکاتبہ کہیں گے۔ اب رہا یہ کلو عبد لی کلو مملوک لی فہو حر، یہ کہنے سے مکاتب اور معتوق الباد آزاد کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو بیٹا اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم اس کلام کو معنی حقیقی کے لحاظ سے دیکھیں تو اس میں لفظ کل ہے جو کہ عموم اور شمول کے لیے آتا ہے، جو بتا رہا ہے کہ جو بھی غلام اس کی ملک میں ہے وہ سب کے سب اس کلام سے آزاد ہونے چاہیے۔ تو کلام کی حقیقت تو اس بات کا تقاضا کر رہی ہے کہ مکاتب بھی آزاد ہو جائے اور معتوق الباد بھی آزاد ہو جائے، کیونکہ وہ بھی اس کی کہیں نہ کہیں ملک ہیں۔ بتا رہے ہیں نا، کلام کی حقیقت تو یہ چاہ رہی ہے۔ لیکن بیٹا اس میں جو لفظ مملوک موجود ہے، مملوک،
اس لفظ مملوک کی دلالت نے اس کلام کے معنی حقیقی کو ساقط کر دیا، ختم کر دیا، اس لیے کہ کلام میں لفظ مملوک مطلق ہے، اور مطلق جب کوئی لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے اس کا فرد کامل مراد ہوتا ہے۔ تو کل مملوک سے مراد ہے ہر وہ غلام جو ملکیت میں کامل ہو، اور بیٹا مملوک میں اور معتوق الباز میں اس مولا کی ملکیت کامل نہیں ہے، اگرچہ مکاتب میں غلامیت کامل ہے لیکن ملکیت کامل نہیں ہے۔ ملکیت کامل نہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ جب تک عقد کتابت رہے گا یہ اس غلام کو بیچ نہیں سکتا۔ اسی طرح اس کا بعد حصہ جو آزاد کر چکا ہے اس میں بھی وہ ویسا تصرف نہیں کر سکتا یا بیچ اس کو نہیں سکتا جیسے وہ اور دوسرے غلاموں کو بیچ سکتا ہے۔ نہ یہ کسی کو یہ غلام ہبہ کر سکتا ہے، نہ یہ غلام صدقہ کر سکتا ہے۔ تو بیٹا ان تصرفات کا نہ ہونا بتا رہا ہے کہ یہ غلام اگرچہ اس کی ملک میں ہے مگر اس میں ملک کامل نہیں ہے۔ ملک کامل ہوتی تو من چاہا تصرف یہ کر لیتا۔ تو بیٹا جب ملک کامل نہیں ہے اور کل مملوک سے مراد وہ ہے جس میں ملک کامل ہو، تو لفظ مملوک کی دلالت نے کلام کے معنی حقیقی کو ساقط کر دیا اور بتا دیا کہ اس سے صرف وہی غلام مراد ہے جس میں ملکیت کامل ہو، اور ان مخاطب اور معطوق الباز میں ملکیت کامل ہے نہیں، اس لیے اس کلام سے آزاد نہیں ہوں گے۔ ٹھیک ہے بیٹا، ایک تو یہی دلیل ہو گئی ان میں ملکیت کامل نہ ہونے کی کہ ان میں من چاہا تصرف کرنا اگر وہ چاہے تو نہیں کر سکتا، اور دوسری دلیل بیٹا یہ ہے مولا کے لیے مکاتبہ سے بتی حلال نہیں ہے، یعنی اگر باندی سے عقد کتابت کیا ہے تو جب تک وہ مکاتبہ ہے اس سے وطی حلال نہیں ہے۔ تو وطی کا حلال نہ ہونا بھی اس بات کی دلیل ہے کہ ان میں ملکیت کامل نہیں ہے، اگر کامل ہوتی تو وطی حلال ہوتی۔ اسی طرح بیٹا اگر مکاتب غلام اپنے آقا کی بیٹی سے نکاح کر لے اور پھر آقا اس کا مر جائے اور آقا کی بیٹی اس غلام مکاتب جو اس کا شوہر ہے اس کی وارث بن جائے، کیونکہ وہ تو اس کے باپ کی ملک تھا غلام، باپ کے مرنے کے بعد وراثت میں اس بیٹی کو ملا اور وہ اس کا شوہر بھی ہے، تو نکاح فاسد نہیں ہوگا، یعنی وہ اس کا مملوک بھی ہے، غلام بھی ہے اس کا اور اس کا شوہر بھی ہے۔ غلام اور مملوک ہونے کے باوجود نکاح اس کا فاسد نہیں ہو رہا ہے، جبکہ قاعدہ یہ ہے کہ زوجین میں سے اگر ایک دوسرے کا مالک بن جائے تو نکاح فاسد ہو جائے گا، کیونکہ ملکیت اور زوجیت میں تنافی ہے، یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتی۔ یہاں بیٹا ملکیت بھی ہے اور زوجیت بھی ہے، دونوں جمع ہو گئی ہیں، مملوک ہونے کے بعد بھی نکاح فاسد نہیں ہو رہا ہے۔ تو بیٹا نکاح کا فساد نہ ہونا یہ بتا رہا ہے کہ مکاتب اگرچہ مملوک ہے مگر مملوک کامل نہیں ہے۔ اگر یہ عام غلاموں کی طرح مملوک کامل ہوتا تو اس سے بھی نکاح فاسد ہو جاتا۔ تو نکاح کا فاسد نہ ہونا بھی بیٹا اسی وجہ سے ہے کہ مملوک کامل نہیں۔ یہی کہہ دو کہ یہ مسئلہ اس بات کی دلیل ہے کہ مکاتب میں ملک کامل نہیں ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، لہذا یہ کل مملوکن جو لفظ مطلق ہے اس کے تحت داخل نہیں ہوگا، بخلاف مدبر اور ام بلد کے۔ مدبر اس غلام کو کہتے ہیں جس سے آقا نے کہہ دیا ہو کہ میرے مرنے کے بعد تو آزاد ہے۔ ایسا غلام جیسے ہی مولا مرے گا خود بخود آزاد ہو جائے گا۔ ام ولد اس باندی کو کہتے ہیں جس سے آقا کے بچہ پیدا ہوا ہو اور آقا نے اس بچے کا اپنے لیے اقرار بھی کیا ہو کہ یہ میرا بیٹا ہے، تو وہ باندی ام ولد کہلائے گی، بخلاف ام ولد و مدبر کے کہ یہ جو ہے کل مملوک کے لیے فہو حرون کے کلام سے آزاد ہو جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان میں ملک کامل ہے، ان میں ملک کامل ہے۔ ملک کے کمال کی دلیل یہ ہے کہ مولا کو مدبرہ سے اور ام ولد سے وطی کرنا جائز ہے، تو وطی کی حلت بتا رہی ہے کہ ان میں ملک کامل ہے۔ دیکھیے ترجمہ دیکھیے تھوڑا، وَثَانِي قَدْ تُتْرَكُ الْحَقِيقَةُ بِدَلَالَةٍ فِي نَفْسِ الْكَلَامِ، اور دوسری چیز یہ ہے کہ کبھی کلام کی حقیقت ترک کر دی جاتی ہے نفس کلام کے اندر پائے جانے والی دلالت کی وجہ سے، یعنی کوئی لفظ ایسا پایا جائے۔ مثال ہو، اس کی مثال یہ ہے کہ اذا قال کل مملوک لی فهو حر لم یعتق مکاتبوہ ولا من اعتق بعضہ،
الا اذا نوى دخولہ. اس کی مثال یہ کہ جب مولا نے کہا کل مملوک لی حر فہو حر، یہ کہا تو لم یات اس کے مخاطب غلام اور وہ غلام جس کا بعد حصہ آزاد کیا جا چکا ہو وہ اس سے آزاد نہیں ہوں گے. الا اذا نوى دخولہ، مگر یہ کہ ان کے دخول کی وہ نیت کر لے. داخل کیوں نہیں ہوں گے؟ لأن لفظ المملوکی مطلق، اس لیے کہ کلام میں لفظ مملوک مطلق ہے. یتناول المملوک من کل وجہ، جو من کل وجہ مملوک کو شامل ہے، یعنی مملوک کامل کو شامل ہے. والمقاتب لیس بمملوک من کل وجہ، اور مقاتب مملوک من کل وجہ نہیں ہے، من کل وجہ مملوک نہیں ہے. لہذا اسی وجہ سے لم یجوز تصرف فی، مولا کو مقاتب میں تصرف جائز نہیں، یعنی بیع اور شرا جائز نہیں. ولا یحل له وطی المقاتبہ، اور مولا کو مقاتبہ سے بطی حلال نہیں ہے. ولو تزوج المقاتب بنت مولا ہو، اور اسی وجہ سے اگر مقاتب نے اپنے مولا کی بیٹی سے نکاح کر لیا، ثم مات المولا، پھر مولا مر گیا، وورثت البنت، اور بیٹی اس مقاتب کی وارث بن گئی، لم یفسد النکاح، تو نکاح فاسد نہیں ہوگا. وَإِذَا لَمْ يَكُنْ مَمْلُوكًا مِنْ كُلِّ وَجْهٍ، لہذا جب یہ مملوک نہیں ہے من کل وجہ، تو لا يدخل تحت لفظ المملوک المطلق، تو یہ لفظ مملوک مطلق کے تحت بھی داخل نہیں ہوں گے. وَهَذَا بِخِلَافِ الْمُدَبَّرِ وَأُمِّ الْبَلَدِ، اور یہ مدبر اور ام بلد کے برخلاف ہے. فَإِنَّ الْمِلْكَ فِيهِمَا كَامِلٌ، اس لیے کہ ان دونوں میں ملک کامل ہے. وَلِذَا حَلَّ وَطِيُ الْمُدَبَّرَ وَأُمِّ الْبَلَدِ، اور اسی وجہ سے ملک کامل ہے، اسی وجہ سے مدبرہ اور ام ولد سے وطی حلال ہے. اب بیٹا یہاں سے ایک اعتراض کا جواب دے رہے ہیں. اعتراض کا جواب یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مدبرہ اور ام ولد میں ملکیت کامل ہے. اگر ان میں ملکیت کامل ہے تو پھر کفارہ زہار اور یمین میں مدبر اور ام ولد کا آزاد کرنا جائز کیوں نہیں ہے؟ کفارہ یمین میں یعنی اگر کسی شخص نے قسم کھائی آئندہ کے کسی کام کے کرنے نہ کرنے کی اور پھر اسے توڑ دیا تو وہ گناہگار بھی ہے اور اس پر کفارہ دینا بھی لازم ہے. کفارہ یمین کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ کہ غلام آزاد کرے، اس میں اختیار ہے، چاہے غلام آزاد کر دے یا باندی آزاد کر دے، اختیار ہے نا. یا جو ہے 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے یا ان کو اوسط درجے کا کپڑا پہنا ہے. یہ تین ہے، ٹھیک ہے. ان تینوں میں سے کوئی بھی کر دے. اگر ان تینوں میں سے کسی پر بھی استطاعت نہ ہو تو پھر 3 دن کے مسلسل روزے لگ رہے. یہ کفارہ یمین ہے. کفارہ زہار کیا ہے؟ کہ غلام آزاد کرے، اگر اس پر قدرت نہ ہو تو 60 دن کے روزے رکھے، اس پر بھی قدرت نہ ہو تو جو ہے 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، ہے نا. تو دونوں میں غلام کو آزاد کرنے کا حکم ہے کہ غلام آزاد کرے، کفارہ ادا ہو جائے گا. لیکن فرماتے ہیں کہ فقہا نے فرمایا کہ مدبر یا ام ولد کو مولا نے آزاد کیا کفارہ یمین کفارہ زہار میں، تو ان کی آزادی سے کفارہ ساقط نہیں ہوگا، ان کی آزادی اس میں کافی نہیں ہوگی. تو معترض کہتا ہے کہ اگر ان میں ملک کامل ہے تو ان کا پھر کفارہ یمین و زہار میں آزاد کرنا جائز کیوں نہیں ہے؟ اس کا جواب دیتے ہیں. جواب کا خلاصہ یہ بیٹا کہ کفارہ یمین و زہار میں آیت کریمہ میں جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ، گردن کو آزاد کرو. تحریر رقبہ کے الفاظ ہیں بیٹا. اور تحریر کہتے ہیں، تحریر اثبات الحریتی بازالۃ الرق، تحریر کہ غلامیت کو زائل کر کے آزادی کو ثابت کرنا، یہ تحریر کہلاتا ہے. تو تحریر الرقبہ کا مطلب یہ ہوا بیٹا کہ کامل غلام کو آزاد کرو. کامل غلام کی آزادی مطلوب ہے. ایسے کو آزاد کرو جس میں غلامیت کامل ہو. اور بیٹا مدبر اور ام بلد میں ملک اگرچہ ناقص ہوتی ہے مگر غلامیت کامل ہوتی ہے نا. غلامیت کامل ہوتی اس میں. اور جب ان میں غلامیت کامل ہے، نہیں الٹا ہو گیا. ہاں،
مدبرہ اور ام ولد میں غلامیت بیٹا کامل نہیں ہوتی ہے نا. ان میں ملکیت تو کامل ہے، اس وجہ سے کل مملوک لی فہو حر سے آزاد ہو جا رہے ہیں، مگر ان میں غلامیت کامل نہیں ہے. اور غلامیت کامل نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ان کا آزاد ہونا بیٹا طے ہے. مکاتب میں تو یہ ہے کہ روپے کما کر نہ دے سکے تو عجز ظاہر کرے گا، عقد کتابت ختم ہو جائے گا. لیکن تدبیر اور ام ولد ہونا یہ ایسا عقد ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا. مولا مرے گا تو اسے آزاد ہونا ہی ہے. بادی ام ولد بن گئی ہے تو وہ ام ولد رہے گی، اور مولا کے مرنے کے بعد وہ بھی آزاد ہوگی، ہے نا. تو جب ان کی آزادی بالکل طے ہے تو ان میں جو غلامیت ہے نا وہ ناقص ہے. اور جب غلامیت ناقص ہے تو ان کا آزاد کرنا کفارہ یمین و زہار میں کافی نہیں ہوگا، کیونکہ وہاں ایسے کی آزادی مطلوب ہے جس کے اندر غلامیت کامل ہو. اس لیے ان کی آزادی کفارہ یمین و زہار میں جائز نہیں ہے. مکاتب کی جائز ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مکاتب میں اگرچہ ملک ناقص ہے عقد کتاب کی وجہ سے، مگر اس میں غلامیت کامل ہے، کیونکہ وہ عقد جو اس کی آزادی کا پروانہ ہے وہ عقد ایسا ہے جو ختم ہو سکتا ہے، لازم نہیں ہے. جب اس میں ملک کام جب اس میں غلامیت ناقص وہ جب اس میں غلامیت کامل ہو گئی تو پھر اس کی آزادی یہ جائز ہوگی. ٹھیک ہے بیٹا، یہ اعتراض کا جواب ہے. میں عبارت پڑھ رہا ہوں، اس کو دیکھیں تو اور واضح سمجھ میں آ جائے گا. وَإِنَّمَا النُّقْصَانُ فِي الرِّقِّ مِنْ حَيْثُ أَنَّهُ يَزُولُ بِالْمَوْتِ لَا مُحَالَةً. ہاں، نقصان ان کی رقیت میں ہے. رق کہتے ہیں بیٹا غلامی کو. ہاں، کمی مدبر اور ام ولد کی غلامی میں ہے. من حیث اس طور پر انہ یزول بالموت کہ وہ غلامیت موت سے زائل ہو جائے گی، لا محالہ یقینی طور پر. وعلی حاذا اور اسی بنیاد پر ہم نے کہا اذا عاتق المکاتب عن کفارت یمینی ہی اور زہار ہی جازا، کہ جب مولا نے مکاتب کو آزاد کیا اپنے کفارہ یمین یا زہار میں تو جائز ہے. ولا يجوز فيما عتاق المدبر وام الولد، لیکن مدبر اور ام ولد کی آزادی یہ جائز نہیں ہے کفارہ یمین و زہار میں. کیوں؟ لأن الواجب هو التحریر، اس لیے کہ کفارہ یمین و زہار میں جو واجب ہے وہ تحریر ہے. فتحریر الرقبہ فرمایا، تحریر واجب ہے. وہو اثبات الحریت بازالت الرق، اور تحریر کہتے ہیں آزادی کو ثابت کرنا غلامیت کو زائل کر کے. فَإِذَا كَانَ الرِّقُّ فِي الْمُكَاتَبِ كَامِلًا، تو جب مکاتب کے اندر غلامیت کامل ہے، کانا تحریرہ تحریرا من کل الوجوہ، تو اس کا آزاد کرنا تحریر من کل وجوہ ہوگی. وفی المدبر وام البلد لما کانا الرق ناقصا لا یکون تحریر تحریرا من کل الوجوہ، اور مدبر ام ولد میں جب رقیت ہی ناقص ہے تو ان کا آزاد کرنا من کل وجوہ آزادی اور تحریر نہیں کہلائے گی. اس لیے ان کا آزاد کرنا جائز نہیں ہے اور اس کا آزاد کرنا جائز ہے. لیکن کل مملوک لی فہو حر میں آزادی یا غلامیت کی بات نہیں چل رہی ہے، اس میں ملکیت کی بات چل رہی ہے. اور ملکیت چونکہ مکاتب میں ناقص ہوتی اس لیے آزاد نہیں ہوگا. ام ولد و مدبر میں کامل ہے اس لیے وہ آزاد ہو جائیں گے.